اگر کوئی 7 عادات پہ عمل کر رہا ہوگا وہ افیکٹو ہوگا, اور اگر وہ 7 عادات پہ عمل نہیں کر رہا ہوگا تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. پہلی عادت جی, بی پرو ایکٹیو. پرو پہلے, ایکٹیو تیار ہو جانا, پہلے سے تیار ہو جائیے. بی پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے وقت سے پہلے تیاری کرنا شروع کر دینا. کسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہو کل کا کام آج تھوڑا سا کر لینا. تو پہلے سے تیار رہنا یہ افیکٹو لوگوں کی نشانی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ اسٹوڈنٹس, وہ لوگ جو تھوڑا سا پہلے سے تیار رہتے ہیں وہ پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں. کتنے لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں, اس کے ایک بالکل برابر کے مخالف ایک ورڈ ہے ری ایکٹیو. ری ایکٹیو کیا ہے؟ جب کام آنا ہے تبھی کرنا ہے, جب سر پہ پڑنی ہے تبھی کرنا ہے, جب چیلنج آئے گا تب نبڑیں گے, اور نہیں ہوتا ری ایکٹ کر جاتے ہیں. پرو ایکٹیو یہ ہے کہ بندہ پہلے سے تیار بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے گیند آئے گی بلہ میرے ہاتھ میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور پریکٹس کی ہوئی ہے کہ جیسے گیند آئے گی میں نے سکسر ہی کرنا ہے. وہ تب کرے گا جب پہلے سے تیار ہے. اگر آپ پہلے سے تیار ہیں آپ پرو ایکٹیو ہیں, اگر آپ پہلے سے تیار نہیں ہیں آپ پرو ایکٹیو نہیں ہیں. تو کائنڈلی کیپ ان یور مائنڈ, اپنی ایک عادت بنائیے اپنے کاموں میں, اپنی زندگی میں, کہ آپ پہلے سے تھوڑا سا تیار رہا کریں. وہ کام جو آپ کے کیریئر, آپ کے فیوچر سے, آپ کی پڑھائی کے متعلق ہیں, ان کے حوالے سے کچھ پہلے سے تیاری کر کے رکھا کریں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کو ایک شعر کی شکل میں بھی کہا جاتا ہے کہ سفینہ بنائے رکھنا طوفان آنے سے پہلے. یہ مصرع ایک شعر کا. سفینہ کہتے ہیں کشتی, سفینہ بنائے رکھنا یعنی کشتی بنا کے رکھو. کس سے پہلے؟ اس سے پہلے کہ طوفان نو آ جائے تم کشتی بنا کے رکھ لو, تاکہ جب طوفان آئے تو تم بچ جاؤ. پہلے سے تیاری کر کے رکھنا, پہلے سے ہوم ورک مکمل کر کے رکھنا, یہ ایک پرو ایکٹیونیس کی علامت ہے. بہت سے لوگ پرو ایکٹیو نہیں ہوتے, اسی وجہ سے افیکٹو نہیں ہوتے. اوکے جی. اگلی عادت جی, begin within the end in mind. اپنا کام شروع کرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے اس کا اینڈ ذہن میں رکھ کے کام کیجئے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں, یہ جو میں ایفرٹ کر رہا ہوں, یہ سب چیزیں کہاں جا رہی ہیں, اس کا اینڈ کیا ہے. اوکے اور ناٹ جی. یاد رکھیے گا یہ چیز, اینڈ کو سامنے رکھنا, یہ ہوتا ہے ویژن کے ساتھ اور گولز کے ساتھ. اگر آپ کی زندگی میں گولز نہیں ہے اور ویژن نہیں ہے نا, پھر یہ کام آپ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ وہ ہیں جن میں ویژن ہوتا ہے اور جن کے گولز ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنا اینڈ نہیں پتا کہ یہ میں ساری محنت کیوں کر رہا ہوں, وہ بچے جو پڑھنے والے نہیں ہوتے نا, وہ اینڈ کو نہیں سامنے رکھتے. جو اینڈ کو سامنے رکھتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے رزلٹ کا دن آنا ہے, میرا گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہو جانا ہے, میں نے کینیڈ کالج چلے جانا ہے, مجھے یونیورسٹی اچھی مل جانی ہے, میں نے ڈاکٹر یا انجینئر بن جانا ہے. یہ ہے ویژن, یہ ہیں گولز. تو اگر آپ اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں تو آپ افیکٹو ہو جاتے ہیں. اگر آپ اینڈ کو سامنے نہیں رکھتے, یہ اندر ہوتا ہے. یاد رکھنا ویژن دکھایا نہیں جا سکتا. ویژن شیئر بھی کرو, ادھورا ادھورا سا شیئر ہوتا ہے, مکمل شیئر نہیں کر سکتے تم. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ویژن آپ کی موٹیو فورس بن جاتی ہے. آپ کو ایکٹیو کرانے والی فورس کا نام ہے ویژن, اندر کا خواب. اس میں بہت سے لیکچرز بھی ہو چکے ہیں آپ کے. تیسری عادت جی, پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. ان لوگوں میں جو ہائیلی افیکٹو ہیں, یہ عادت ہوتی ہے, انہیں پتا ہوتا ہے امپورٹنٹ کیا ہے. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کیا, کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. اب ذرا دھیان سے سننا. پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کو پہلے رکھنا چاہیے ان کو پہلے رکھو, جو چیزیں شروع میں آنی چاہیے وہ شروع میں رکھو. اگر آپ پہلے آنے والی چیزوں کو پہلے رکھتے ہو تو یہ سمجھداری ہے. کیسے؟ بے شمار کام, بے شمار دوست, بے شمار ایکٹیویٹیز وہ پہلے کرنے والی نہیں ہوتی, وہ اپنے وقت پہ کرنی ہوتی ہیں آپ نے. اگر آپ وہ پہلے کر لو تو کیا ہوگا, جو چیز پہلے آنی تھی ان کا حق چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ مؤثر نہیں رہو گے. جو چیزیں پہلے کرنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے, اور یہ تب پتا لگتا ہے جب آپ اپنے اندر تھوڑا سا دھیان دیتے ہو, اپنے اندر ڈھونڈتے ہو کہ میری پرائورٹیز کیا ہیں, میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, میرے لیے کون سے ایسے کام ہیں جو ویری امپورٹنٹ ہے. مثلا پڑھائی کے دور میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے, پڑھائی, کیریئر, فیوچر آپ کا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ موسٹ امپورٹنٹ چیز کو پہلے نہیں رکھ رہے, شروع میں نہیں رکھ رہے, صرف کھیلیں ہیں, وقت کا ضائع کرنا ہی ہے, دوستی ہیں, یاری ہیں, سب کچھ ہے, بھائی وہ فرسٹ آنے والی چیزیں نہیں تھی.
فرسٹ پہ رکھنے والی چیز وہ تھی جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ جب یہ فرق نکال لیتے ہو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں, پھر آپ اپنی زندگی ان موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو سامنے رکھ کے چلاتے ہو. اوکے جی. نیکسٹ, تھنک ون ون. چوتھی عادت ہے جی ہائیلی افیکٹو پیپل کی چوتھی عادت, یہ لوگ ون ون سوچتے ہیں. ون ون کا مطلب یہ ہے میں بھی جیتوں تم بھی جیتو. جبکہ اب ذرا جملہ چینج کروں گا, دیکھو نان افیکٹو لوگ ہمیشہ کیا سوچتے ہیں, میں جیتوں یہ ہار جائے. یاد رکھنا مؤثر آپ تب بنتے ہو جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میرا فائدہ تو ہونا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا بھی فائدہ ہونا چاہیے. جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے, پھر کنیکٹیوٹی رہتی ہے, پھر لوگ جڑے رہتے ہیں, پھر کام چلتے رہتے ہیں. اگر بندہ, مثال لیجئے گا, ایک ادارہ چل رہا ہے, ادارے میں پرنسپل سوچتا ہے ساری فیسیں مجھے آنی چاہیے, ٹیچرز کو نہیں لینی چاہیے. ون ون ختم ہو گیا نا, کہ نہیں جی نہیں یہ تو بڑا نوبل پروفیشن ہے, اس میں تو پیسے نہیں دینے چاہیے. جب وہ نہیں دے گا, انہیں ون نہیں کرائے گا, تو کیا ہوگا, وہ ادارہ چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. یاد رکھیے گا جب آپ ون ون کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, دوسرے کا فائدے کا بھی سوچتے ہیں. یاد رکھیے اصول بنا لیجئے زندگی میں کاموں کے. اصول کیا بنانا ہے کہ جس چیز کو کرنے لگے ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں, اس میں آپ اپنے فائدے کے علاوہ دوسرے کا فائدہ بھی سوچیں. اس طرح بھی کہہ لیجئے آپ, جس نے آپ کا فائدہ کیا ہے نا, اس کا فائدہ ضرور سوچیں کہ اس کا میں فائدہ کیا کر سکتا ہوں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہے ون ون رول. یہی وجہ ہے آپ اس طرح کے لوگ کم دیکھو گے نا, جو اپنی جیت اور دوسرے کی جیت سوچتے ہیں. وہ کیوں کم دیکھو گے؟ زیادہ تر لوگ نان افیکٹو لائف گزار رہے ہیں. افیکٹو پیپل جو ان سے ہیں وہ ون ون رول لازمی سوچتے ہیں کہ یار میری جیت اور اس کی بھی جیت کیسے ہو سکتی ہے. پانچویں عادت جی, پانچویں عادت جو ان سی ہے نا, وہ ہے سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. یاد رکھو بہت سے لوگ دوسروں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, لوگوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. جب آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ نہیں نہ کرتے, یہ بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. پہلے سمجھو پھر کہو مجھے سمجھ آ گئی ہے. اگر آپ نے کسی کو سمجھا نہیں ہے نا, دنیا میں سب سے بڑی ایسٹ ترقی کرنے کے لیے, گرو کرنے کے لیے انسان ہے, ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے. اگر آپ نے دوسروں کو نہیں سمجھانا تو پھر سمجھ آنے والی بات نہیں ہوئی. ہمیں یاد رکھنا قوم کو بدلنے سے پہلے فرد کو سمجھنا ہوتا ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کی نیچر, نفسیات, مزاج, عادتوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ قاسم صاحب آپ لیکچرز اتنے کرتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز یا پریکٹس کہاں کرتے ہیں, اس کا ہوم ورک کہاں تیار ہوتا ہے؟ کیا صرف کتابیں پڑھنے سے لیکچر تیار ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں. میں کہتا ہوں جی دیکھیں کتنے لوگوں کو میں فری کاؤنسلنگ دیتا ہوں, 1-to-1 سٹنگ دیتا ہوں. اپنے کتنے گھنٹے جو ان سے دن کے, وہ لوگوں کے ساتھ 1-to-1 بیٹھ کے مسئلہ اپنا لے کر آتے ہیں, میں سنتا ہوں, ان کو حل بتاتا ہوں. اس سے دو کام ہوتے ہیں, ایک تو ان کا مسئلہ حل ہو ہی جاتا ہے, دوسرا کام یہ بھی ہوتا ہے مجھے اس کی نیچر کا, اس کے مزاج کا, اس کی پرسنالٹی کا, اس کے ایکسپیرینس کا پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ سارا ایکسپیرینس, سارا نیچر, سارا مزاج, سارا علم جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ نے مفت میں کتاب پڑھ لی گھنٹے میں, اس کا سارا ایکسپیرینس آپ کے کام آنے لگ پڑا. جب آپ لوگوں کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں نا, پھر آپ کو کولیکٹیولی بڑے ہجوم کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو زندگی گزارنا یا مؤثر زندگی گزارنا یا مؤثر ترین انسان بننا تب زیادہ بہتر ہوتا ہے جب آپ دوسروں کو سمجھ. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, ہر بندے کے ساتھ کوئی ضرورت جڑی ہوتی ہے. اگر ہم بندے کو اور اس کی ضرورت کو سمجھ لینا تو یہ ہماری جینیس ہوتی ہے. کیسے؟ دیکھو شیر نے کبھی گھاس نہیں کھانا ہوتا, اس کی خوراک گوشت ہے. بڑے لوگ شیر کو گھاس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے جی؟ بڑے لوگ شیر کو گھاس ڈالنے کی کوشش, کیوں؟ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ شیر گھاس نہیں کھاتا. جب آپ لوگوں کی نیچرز اور مزاج اور ضرورتوں کو سمجھتے ہو نا, پھر آپ اسی طرح انٹرٹین کرتے ہو, اسی طرح کنیکٹیوٹی کرتے ہو. چھٹی عادت جی سائنرجی. انرجی کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے نا, سائنرجی. سائنرجی در حقیقت مطلب ہے انرجیوں کا مجموعہ. یاد رکھیے گا اگر آپ اکیلے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں ہوگی. ترقی ہوتی ہے ٹیم کی شکل میں. جب آپ ٹیم بنا لیتے ہیں نا زندگی میں, اس کا مطلب ہے آپ میں بہت بڑی صلاحیت ہے. آپ اگر لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں نا اپنے کام کے لیے, آپ کا ایک ایم ہے, مقصد ہے, آپ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو جوڑتے ہیں, ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ساتھ ملا کے لیڈر بنتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں,
تب یہ ٹیم بن جاتی ہے. اور ٹیم کا مطلب ہے ایک بندے کی انرجی تو ایک بندے کی انرجی ہے, کئی بندوں کی انرجی جو ان سی ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو سینرجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اب ذرا دھیان سے سنیے گا, سینرجی تب آئے گی جب ٹیم بنے گی. ٹیم تب بنے گی جب آپ کے اندر حوصلہ ہے دوسروں کو برداشت کرنے کا, دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کا, دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کا, دوسرے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, دوسرے کی پریورٹیز کو سمجھنے کا, دوسرے کے ویژن اور گول کو سمجھنے کا. سینرجی بنائیے, آپ افیکٹو بن جائیں گے. اور ساتویں عادت کیا ہے؟ چاپندی سا, اپنے اوزار کو, اپنے ہتھیار کو تیز رکھنا. یاد رکھیے گا, اگر آپ ڈیلی کی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے اپنی ڈیولپمنٹ پہ, یہ ہے ڈیولپمنٹ کا کام جی. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے بڑھوتی, گروتھ. جو بندہ ڈیلی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بہتر نہیں نہ کر رہا, ڈیلی امپروومنٹ نہیں کر رہا, وہ ترقی نہیں کرتا اور مؤثر انسان نہیں بنتا. مؤثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور ڈیلی کی بنیاد پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا. نمبر 1, ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے غور و فکر سے. اپنے بارے میں سوچنا, اپنی عادتوں کے بارے میں سوچنا, اپنے مزاج کے بارے میں سوچنا, اور کبھی کبھی یہ سوچنا کہ میں کدھر جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرا کل کیا تھا, میرا آج کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے, میں ادھر آیا کیوں ہوں, میرا کوئی ایم بھی ہے کہ نہیں ہے, میں بغیر مقصد کی زندگی تو نہیں گزار رہا, کیا میرا وقت اور میری زندگی ضائع تو نہیں ہو رہی. یہ کام ہے ڈیولپمنٹ کے. نمبر 1 غور و فکر. نمبر 2 بکس. جو بندہ اپنے کورس کی کتاب کے علاوہ کتاب پڑھتا ہے وہ بہت بڑا کام کرتا ہے. کورس کی کتاب مجبوری ہوتی ہے, اسکول, ٹیچر, اکیڈمی, ٹیسٹ, ہے کہ نہیں ہے. جو بندہ اس کے علاوہ کتاب پڑھتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں نے گروتھ کرنی ہے, میں نے ترقی کرنی ہے. وہ کتاب پکڑتا ہے, جی یہ کتاب بڑی زبردست ہے, جی کس کی ہے, جی یہ یوتھ کے لیے لکھی گئی ہے, سین کووی کی بک ہے. کاہے پہ ہے جی؟ 6 ڈیسیژنز جو یوتھ کو لینے چاہیے, 6 وہ فیصلے جو ینگ بچوں کو میٹرک لیول پہ کرنے چاہیے. اب بتائیے گورا یہ کتابیں اور یہ چیزیں اپنے اسکول اور کالج کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, اور یہ وہ باتیں ہیں, میں نے ابھی اس کتاب میں سے یہ لکھی ہیں ساری, ادھر آپ کے سامنے ڈرا کی ہیں, اور یہ باتیں ان کے بچوں کو پتہ ہے. تو بھیا وہ گرو کیوں نہیں کریں گے, وہ ترقی کیوں نہیں کریں گے؟ یہاں پر ہمارے یہاں پر کیا ہے, ڈیولپمنٹ کی بات ہی کوئی نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کا کام ہی کوئی نہیں ہے, غور و فکر کی عادت ہی نہیں ڈالی. آپ دیکھیے غور و فکر, کلاس میں بچہ سویا ہو سکتا ہے, غور و فکر نہیں کرے گا. کبھی میں نے نہیں کسی کو بیٹھا کہ اس کا پانڈنگ ٹائم ہو کہ نہیں یار میں نے سر عادت بنا لی ہے, میں 10 منٹ روز نماز کے بعد بیٹھ کے غور و فکر ضرور کرتا ہوں, سوچتا ضرور ہوں. عادت ہی نہیں ہے ہمیں, اور کتابیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے. مثلا ہم یہ اسکول میں رسالے دیتے ہیں, میں نے دیکھا 80% بچے نہیں پڑھتے. کیوں؟ عادت ہی نہیں ہے یار. اپنے کورس کو کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا, ایکسٹرا بک کو ویسے ہی ہاتھ نہیں لگانا کہ نہیں یار یہ ایسے ہاتھ نہ پاک ہو جاتے ہیں, کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے, ایسے ہی دماغ خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب آپ کورس کے علاوہ کتاب نہیں پڑھتے آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اب ایک بات ذرا دھیان سے سن لینا, اگر آپ سالوں سے ویسے ہی ہیں جیسے آج ہیں, کوئی ترقی نہیں ہوگی. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بدلنا پڑے گا, اور کس کو بدلنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور اپنے آپ کو بدلنا غور و فکر سے شروع ہوتا ہے, کتابوں سے شروع ہوتا ہے. اور تیسری جگہ بتا دوں آپ کو, وہ ہے سیمینارز, لیکچر اور انٹلیکچوئل ٹاکس. لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم بولنے کے شعبے سے ہیں نا, لیکچرز دیتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے شاید. تم یقین کرو, پکی بات بتا رہا ہوں, ہفتے میں 1-2 دن لازمی طور پہ میں بھی ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھتا ہوں, ریکارڈر آن کرتا ہوں, کاپی پینسل پکڑتا ہوں, لیکچر سنتا ہوں, تاکہ یار میری ڈیولپمنٹ ہوتی رہے, میرا کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہو, آج کا دن اگلے دن, کرتے کرتے میرے جو ڈیز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوتے جائیں. تو جب آپ ڈیولپمنٹ روک لیتے ہو آپ افیکٹو نہیں رہتے. جی یاد رکھیے گا, اپنے اوزار, اپنے ہتھیار اور اپنی چیزوں کو شارپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زنگ نہ لگے, آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کو زنگ نہ لگے, آپ کے ویژن کی صلاحیت کو زنگ نہ لگے. جن چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہو بہتر ہو جاتی ہے نا. انسان بول بول کے اچھا بولنا سیکھ لیتا ہے, چل چل کے دوڑنا بھی سیکھ لیتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی عادت ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے, یہ عادت آپ کو مؤثر ترین انسان بنا دیتی ہے. تو میرا بچہ ایک کام کیجئے, یہ 7 آتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ سن رہے ہو یا ریکارڈنگ پہ کوئی سن رہا ہے, صرف سننے سے یہ پیدا نہیں ہو جاتی. ممکن ہے کسی کے اندر جلدی پیدا ہو جائیں, کسی میں کچھ عرصے بعد پیدا ہو, لیکن یہ آپ کو بتائی, سکھائی, سمجھائی اس لیے جاتی ہیں کہ آج یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے. کچھ چیزیں آپ کے علم میں ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد عمل میں بھی آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کے علم میں نہیں ہے نا, پھر عمل میں کبھی نہیں آتی.
اگر آپ کو پتا ہے تو ممکن ہے آج ایک نان افیکٹو لائف گزار رہا ہو، لیکن کل کلاں کو ان باتوں کے علم کی وجہ سے، کاپی پہ لکھنے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے کل کلاں کو ایک مؤثر زندگی گزار لے. اور اگر جو سب سے امپورٹنٹ بات، اسے پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے. آپ بے شمار ایسے لوگ دیکھو گے ان کو پروڈکٹیونیس کا نہیں پتا، وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتے. یہ بڑے لوگ ضائع نہیں ہو رہتے زندگی ان کی. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، وہ جی سر ہمارا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا ہوا جی؟ سر وہ ہم نے لون دیا تھا یا لیا تھا، تباہ ہو گیا. کس عمر میں کیا؟ 55 سال کے. سر بچے آپ کے؟ سر آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں 9th 10th میں. اوکے، ہوا کیا ہے؟ سر ہم ادھر ہوتے تھے، بڑی ترقی تھی، بڑی گروتھ تھی، ہم ادھر آئے ہیں، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے اینڈ کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اس کے اوپر میں نے ایک دن بات کی تھی کہ کبھی کسی 50-60 سال کے بیکاری کو روک کے پوچھو نا کہ کبھی یہ دن سوچا تھا؟ کہا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ نہیں سوچا تھا تو یہ ہو گیا. اگر وقت پہ سوچا ہو تو پھر مشکل دن نہیں دیکھنے پڑتے. مشکلیں آسان تب ہوتی ہیں جب پہلے سے تیاری ہو. جب آپ کو امپورٹنٹ چیزوں کا پتہ ہے نا تو دھیان میں یاد رکھ لینا پکی بات، وقت پہ جو چیزیں کام کرو گے نا، وقت پہ کرنے والے کام کر لو گے، وہ امپورٹنٹ کام ہے. پھر آپ کو کسی اور وقت میں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، خراب نہیں ہونا پڑے گا. اگر دوسروں کی جیت کا سوچو گے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، کیپیسٹی پیدا ہوئے گی. یاد رکھنا دوسروں کی جیت سوچنے والا وسعت والا انسان ہوتا ہے، کشادہ دل انسان ہوتا ہے، اور کشادہ دل لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں. دوسروں کو سمجھنے کی عادت ڈالو. ہر انسان کتاب ہے، ہر انسان کے پاس وزڈم ہے، ہر بندے کی ایک مزاج، ہر بندے کی ایک نیچر، ہر بندے کی ایک سمجھ ہے. مثلا میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اس حوالے سے. میرے پاس اتنے بچے پڑھتے ہیں نا، میں بے شمار بچے جو لائق ہیں اور بے شمار بچے جو بہت نالائق ہیں، جن کے بڑے مورل ایشوز ہیں، میں دونوں پہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں، لاشعوری طور پہ ریسرچ کرتا ہوں. تو میرا دل کرتا ہے کہ یار میرے بچے ہیں نا وہ لائق ہوں. ہر ایک کا دل کرتا ہے یار نالائق نہ ہو اور بدتمیز نہ ہو. تو میں فوراً جا کے ان کے والدین کو سوچتا ہوں. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کون سی عادتیں اپنائی کہ ان کے بچے ہے کہ نہیں ہے. آج المیہ پتہ کیا ہے؟ آج نورا نتھ قسم کا بندہ، ہوش قسم کا، وہ اسکول داخل کراتا ہے، فیس دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے نو محمد بن قاسم بنا دیو. حضور والا نورا نتھ کا بچہ محمد بن قاسم نہیں بن سکتا. بدتمیز انسان کا بچہ بڑا با تہذیب نہیں ہوتا. یہ چیزیں اگر پیرنٹس نے سیکھی ہوں تو بچوں میں صلاحیت کر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے والد صاحب بڑے پروایکٹیو ہیں، کل سفر کرنا ایک دن پہلے بیگ ریڈی کرتے ہیں. ہماری والدہ یار ہمیشہ اینڈ کو سامنے رکھ کے نا پھر کام کرتی ہیں. یہ آتے اگر گھروں میں ہوں، یہ کلچر اگر گھروں میں آئے کہ یار پہلے سمجھنا ہے، پہلے سے بات خود سے assumption نہیں بنانی، سمجھ کے سمجھانی ہے. سینرجی مل کے ساتھ لے کے چلنے کی عادت ہی لوگوں میں نہیں ہوتی. لوگوں کی سب سے بڑی کمائی، انسان کی کمائی انسان ہے، اور انسان کی کمائی اگر نہیں کی ہوئی لوگ اکیلے ہوتے ہیں. لوگوں کے جنازوں میں لوگ نہیں ہوتے، خوشیوں میں لوگ نہیں ہوتے. کیوں؟ سینرجی نہیں ہوتی. کاموں میں لوگ نہیں ہوتے، مشکل آئی ہے سارے بھاگ گئے. کیوں؟ کہتا ہے یار اس نے کبھی مدد نہیں کسی کی. سینرجی بنائیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ ضرور کیجئے. اور یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. ہلاکت کا مطلب موت بعض اوقات نہیں ہوتا. ہلاکت کا مطلب ہے نقصان ہے، خسارے میں ہے، وہ ڈاؤن سائڈ پہ چلا گیا، وہ نیچے گر گیا، وہ گروتھ کی طرف نہیں گیا، اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جس کا آج کا دن اس کے کل والے دن گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. اور وہ اس کا ہوگا جس نے آج اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے، یعنی غور و فکر کیا ہے، کتابیں پڑھی اور کچھ سیکھا ہے. آپ کا بہت شکریہ جی، بہت مہربانی.